انفرٹیلٹی، بانجھپن یعنی اولاد کی نعمت سے محروم ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نسیم خالد آج آپ کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سنیں گے اور ان بہن بھائیوں تک بھی شیئر کریں گے جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ناظرین، اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جس کے مقدر میں ہوتی ہے ضرور ملتی ہے، اور جس کے مقدر میں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے بے شک جتنے مرضی علاج کیے جائیں وہ نہیں برابر ثابت ہوتے۔ لیکن آپ نے بعض کا سنا ہوگا کہ فلاں شخص کے گھر شادی کے 5 سال بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کے بعد 3 سال ہوتا ہے، کسی کا 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ لیڈیز میں یا پھر جینٹس میں، دونوں میں سے کسی میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ ریموو ہو جاتا ہے تو پھر اولاد کی نعمت سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ جو ایلوپیتھک میں اس کا علاج بہت مہنگا ہے، اور جو تو لوگ امیر ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے میں نے دیکھا ہے غریب لوگ جو کہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا، تو پھر وہ بیچارے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ کیوں نہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے کہ جو بیچارے غریب بھی لوگ ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی اس کے مقابلے میں بہت ہی سستا علاج ہے۔ اس کی دوائیں اس کے مقابلے میں بہت سستی بھی ہیں اور سہل بھی ہیں، اور یہ میں بتاؤں کہ تقریباً اللہ کے فضل سے 85% ان کا رزلٹ پازیٹیو بھی ہے۔ میرے تجربے میں بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ اولاد کی نعمت سے مالا مال بھی ہوئے ہیں۔ تو باقی شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اولاد بھی اللہ ہی نے دینی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے، ایفرٹس ہوتی ہے کہ وہ اچھی دوائی دے اور اس کے ایفرٹس کازز کو سمجھے اور ان کو ریموو کرے۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو انفرٹیلٹی ہے، یہ بانجھپن جو ہوتا ہے، یہ دونوں میں پایا جا سکتا ہے۔ میل میں بھی ہوتا ہے، یعنی مرد میں بھی ہوتا ہے، اور عورت میں بھی ہوتا ہے۔ تو جب دونوں میں سے کسی میں بھی ہوتا ہے تو جب تک وہ ڈیفیکٹ ختم نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے، حمل نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ تو اب میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں کیا کیا میڈیسن ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم لیڈیز کے اندر جو کیا کیا ڈیفیکٹ پاسبل ڈیفیکٹس ہیں۔ ویسے تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس کے دوران، جو موسٹلی جو ایفیکٹس ہیں بڑے بڑے ہیں، ان کا دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں کیا کیا علاج پاسبل ہے، اور اس سے کسی کو بھی فائدہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بھی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے لیڈیز کے اندر جو پہلا جو بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہے پرابلمز ان مینسٹرول سائیکل۔ ناظرین، عورت کے اندر ایک ماہانہ سائیکل کا پیریڈ ہوتا ہے جو کہ تقریباً 28 سے 35 دن تک ہوتا ہے، بعض اوقات کم بیشی 2 دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جن عورتوں میں یہ نظام بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ان کے ٹائم پہ پیریڈز آتے ہیں تو ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے۔ تو لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں یا بچیاں جن کے ماہانہ نظام میں بہت ہی کمپلیکیشن خرابی پائی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ خرابی دور ہو جاتی ہے، میڈیسن سے دور ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں ان کو بھی ہاں اولاد نورینہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس مینسٹرول سائیکل میں ایک سب سے جو پہلا پرابلم ہوتا ہے وہ ہے ڈسمنوریا، یعنی کہ عورت کو جو نا بہت ہی کم بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر کریمپس اس کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تکلیف اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کھل کے اس کو ہمواری نہیں آتی ہے، تو جس کی وجہ سے نا اس کے لیے پرابلم بن جاتا ہے۔ اور ایسے کیسز کے لیے ہومیوپیتھی میں بہترین ادویات ہیں جو کہ درد سے نجات لاتی ہیں اور ان کی مینسز کو ٹھیک بھی کر دیتی ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے کیمومیلا ہے، پھر بیلاڈونا ہے، کالوسنتھ ہے، سیمیسیفیوگا ہے، پلسٹیلا ہے، اور اس کے بعد اب جو دوسرا جو ڈیفیکٹ اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے وہ ہے مینوراجیا، یعنی کہ ہائی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ایسے کیسز میں جس میں عورت کے اندر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، کمزوری اس کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا سسٹم پوری طرح ورک صحیح نہیں کرتا ہے،
تو ایسے کیسز کو کرنے کے لیے کلکیریا کاب ہے، بیلاڈونا ہے، نکس وومیکا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ادویات ہیں، لیکن وہ سمٹم وائز جیسے جیسے ہوتی ہیں استعمال ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جو ڈیفیکٹ آتا ہے وہ ہے ایمنوریا، یعنی بعض اوقات کچھ لیڈیز میں اندر منسز آتے ہی نہیں ہیں، تو جب منسز نہیں آئیں گے تو پھر وہ جو ہے نا حمل کا عمل کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کیسز کے لیے بہترین ادویات جو ہومیوپیتھی میں ہیں وہ ہے سینیشیو آرم اور نیٹرمیور ہے۔ اس کے بعد ایک اور اگلا ڈیفیکٹ آتا ہے اسی کے اندر جو ہے وہ اولیگومینوریا، انفریکوینٹ میسٹوریشن، یعنی کبھی تو میسٹوریشن آ جاتی ہیں، ان کو منسز آ جاتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، یعنی ارریگولر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں یہ پرابلم بھی رہتی ہے اور فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی پراپرلی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بڑا جو دوسرا پرابلم ہے اسٹرکچر پرابلم آف ریپروڈکٹیو سسٹم، یعنی عورت کے جو تولیدی نظام ہے اس کے اندر بہت بڑی ایک خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے۔ عورت کے اندر ناظرین جو ان کے فلوپین ٹیوبز ہوتی ہے، یعنی وہ ٹیوب جو کہ اووری سے انڈے کو کیری کر کے یوٹرس تک لاتی ہے، جہاں پہ سپرم اور انڈا دونوں ملتی ہیں، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، یہ نالی رستے سے بلاک ہو جاتی ہے۔ فلوپین ٹیوب کے بلاکیج کی وجہ سے وہ ایگ ٹریول نہیں کر سکتا، نہ سپرم ایگ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ یا تو سسٹ کی وجہ سے ہوتی ہے یا تو آؤٹ گروتھ آف دی سیلز اس باڈی کے ٹیوب کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ ریموو نہیں ہوگا، ایلوپیتھک میں تو آپریشن سے بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جس سے وہ فلوپین ٹیوب کو کھول سکتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں جو بہترین ادویات اس کے لیے ہیں ان کا نام ہے، ایک کا نام ہے ٹرائٹیکم ریپ 30 اور دوسری کا نام ہے تھائیوسائنامینیم 30۔ یہ دوائیں جو دونوں ہیں یہ اس فلوپین ٹیوب کو کھولنے میں بڑی مدد دیتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد تیسرا جو ڈیفیکٹ آ رہا ہے وہ ہے انفیکشنز، یعنی یہ جو انفیکشن ہوتی ہے بعض اوقات یہ موسٹلی جو ہوتی ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن ہوتی ہے، سچ ایز گنوریا وچ کین ڈیمیج دی فلوپین ٹیوبز، یعنی گنوریا عام طور پر مردوں سے عورتوں کو منتقل ہوتا ہے اور بعض اوقات عورتوں سے مردوں کو بھی منتقل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین جو جب گنوریا ہو جاتا ہے، سوزاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فلوپین ٹیوب ڈیمیج ہو جاتی ہے یا اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس لیے فرٹیلٹی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ اس انفیکشن کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں ہمارے پاس جو بہترین ادویات ہیں ان میں ہے لیکسز ہے، پلسٹیلا ہے، لیکینیم ہے، سیپیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ڈیفیکٹ ہے موسٹلی جو ہے اینڈومیٹروسس، یعنی یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے اینڈومیٹروسس جس میں ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ جو کہ یوٹرس کے اندر گرو کرتے ہیں، وہی جو سیلز ہوتے ہیں وہ باہر بھی لائنوں کی صورت میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باہر بھی بنتے ہیں اندر بھی بنتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا یہ پھر فرٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے، یہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے اس کی یوٹرس کی، تو یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میڈیسن دی جائیں تاکہ یہ ان کی آؤٹ گروتھ نہ ہو۔ تو اس کے لیے بہترین ادویات جو ہیں وہ ہے پلسٹیلا ہے، کلکیریا کارب ہے، نیٹرم فاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت کامن پرابلم جو کہ لیڈیز میں دیکھا گیا ہے وہ ہے PCOS، پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ یہ چھوٹی چھوٹی سسٹ ہوتی ہیں جو کہ اووری کے منہ کے اوپر بن جاتی ہیں۔ اب یہ جو بنتی ہیں موسٹلی کہتے ہیں کہ ہارمون کی امبیلنس کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو جب یہ سسٹ بن جاتی ہیں تو پھر ایگ کا اوولیشن جو ہوتا ہے وہاں سے اوولیٹ ہونا، وہ بھی جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ اتنے سگنل کے زبر نہیں دے سکتے، کیری نہیں کرا سکتے کہ ایگ کو وہاں سے ٹریول کر کے وہ فلوپین ٹیوب میں آئے اور فلوپین ٹیوب سے یوٹرس میں آئے۔ تو یہ جو PCOS ہے اس کی وجہ سے وہ سسٹ ہوتے ہیں تو اووری کا منہ بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایگ کا ٹریول کرنا مشکل ہوتا ہے۔
تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے جو ہے نا سسٹ ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ایلوپیتھک میں بھی اچھی دوائیں ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں جو بہترین ادویات اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ ہے پلسٹیلا 1 mg، اور اسی طرح سیپیا جو ہے پلسٹیلا 30 بھی استعمال ہوتی ہے، اور سیپیا جو ہے 200 میں استعمال کریں. ناظرین، اس پورے پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری میڈیسنز کچھ ملتی جلتی ہیں جو کہ کامنلی ڈیفیکٹ کو دور کرتی ہیں. تو عورتوں کی جو سب سے بڑی دوائی ہے، جو سب سے بڑی دوائی اس سسٹم میں ٹھیک کرتی ہے، اس میں پلسٹیلا 30 ہے، جو عورتوں کے تقریباً 90% مسائل کو ٹھیک کر دیتی ہے. اور اس کے بعد ہے سیپیا، جو کہ ہارمونل کے جو امبیلنس ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی موسٹلی ڈیفیکٹس ہیں یہ ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ اب ہارمون کی جو امبیلنس ہوتی ہے یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے کہ ہمارے اندر کیوں ہوتی ہے. جیسے آج کل ہم جو خوراک کھاتے ہیں، جیسے یہ شیور گوشت ہے یا گوالے کا دودھ ہوتا ہے جو انجیکشن لگا کے دیتے ہیں، تو یہ ہارمونز ملا گوشت اور دودھ جب ہماری خوراک میں شامل ہوتا ہے تو ہمارے اندر ہارمونز کی امبیلنس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آگے ہمارے فرٹیلائزیشن میں بہت پرابلم ہوتے ہیں. تو ابھی یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو بھی شیئر کریں گے جن لوگوں میں یہ پرابلم ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.